آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم، اور تمہارے بچوں میں سے۔ یہاں پر جو من ہے اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ سارے کے سارے نہیں بلکہ بعض، یعنی بعض تمہاری بیویوں میں سے اور بعض تمہارے بچوں میں سے، عدوًا دشمن ہے، لکم تمہارے لیے۔ انہیں دشمن اس لیے کہا گیا کہ یہ تمہیں عمل صالح اور اطاعت الہی سے روک لیں، تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، پس بچو ان سے، یعنی محتاط رہو، ان کے پیچھے لگنے سے بچو، بلکہ ان کو اپنے ساتھ لگاؤ تاکہ وہ بھی مطیع ہو جائیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر والوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، اور ساری بیویاں اور ساری اولاد تمہاری دشمن نہیں بلکہ بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، وہ جو تمہیں عمل صالح سے اور اطاعت الہی سے روکیں۔ یہی وہ رشتے ہیں جو انسان کے بہت قریبی ہوتے ہیں اور انہیں بہت پیارے ہوتے ہیں۔ انہیں دشمن سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ دشمن ہیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے اور یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، لیکن گھر والوں کو دشمن سمجھنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اگر یہ اللہ کے فرما بردار ہیں تو یہ تمہارے دوست ہیں، اور اگر یہ نافرمان ہیں تو تمہارے دشمن ہیں۔ یعنی ان سے تمہاری محبت اور دوستی کی اصل بنیاد اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ ہم نے پیچھے مصیبت کی بات پڑھی تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مصیبت اکثر گھر والوں، قریبی رشتہ داروں اور قدردانوں کی طرف سے آتی ہے۔ گھر کی زندگی میں شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، والدین کو بچوں سے اور بچوں کو والدین سے کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے۔ انہی محبتوں میں پڑھ کر بہت سے لوگ حرام کمانے لگتے ہیں، دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، اطاعت الہی میں غافل ہونے لگتے ہیں۔ ہر نعمت امتحان ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم کو ہر چیز جو مل رہی ہوتی ہے ہم اس کو نعمت سمجھ کر امتحان کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو نعمت ہے میرے لیے، لیکن اس نعمت کے ساتھ امتحان جوڑا ہے، اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ امتحان ویسے تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، لیکن عزیزوں اور رشتہ داروں کا دین کے راستے میں رکاوٹ بننا انسان کا جتنا ایمان ہے اتنا ہی اسے غصے کا باعث ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ بہت ایمان والے ہیں اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو رکاوٹ آتی ہے دین کے راستے میں، تو یہ چیز آپ کو بہت غصہ دلاتی ہے۔ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے نہیں دیا جاتا، یا انہی کی وجہ سے دین میں پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر انسان شدید رد عمل کا شکار ہو تو گھر کا ماحول بگڑ جائے گا، بہت زیادہ فساد ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان کے معاملے میں اعتدال کی ضرورت ہے، ان کے پیچھے لگنا نہیں ہے بلکہ ان کو اپنے پیچھے لگانا ہے تاکہ وہ بھی مطیع ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو گے، وَتَصْفَحُوا،
اور درگزر کرو گے، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ گھر والوں کو معاف کرنے کے لیے 3 الفاظوں سے بات سمجھائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں معافی کے لیے یہ 3 الفاظ ہی آتے ہیں اور تینوں کے تینوں یہاں لائے گئے ہیں۔ پہلا تعفو، معنی کسی سے درگزر کرنا، یعنی ترک عقوبت، سزا نہ دینا، بالکل معاف کر دیا، کوئی سزا نہ دی۔ وَتَصْفَحُوا اس کا معنی ہوتا ہے قصور کا احساس بھی نہ ہونے دینا، یعنی ترک ملامت، ہر اذیت کو پی جانا، ہر آنے والی تکلیف کو پی جانا۔ وَتَغْفِرُوا اس کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا۔ یہ لفظ تو ہم کئی بار قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں۔ غفرہ کہتے ہیں ستر الذنب وتجاوز عن، بالکل چھپا دینا، واویلا نہ کرنا، کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا کہ گھر والوں کی طرف سے کیا ایشوز آ رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں اور اپنے فیملی ایشوز کو لوگوں میں ڈسکس کریں، ہوگا یہ کہ لوگ بھی ہمارے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچنے لگیں گے کہ جی ان کے فیملی ممبرز بہت برے لوگ ہیں، جب پھر ہمیں یہ اچھا نہیں لگے گا کہ ہمارے فیملی کے لوگوں کو کیوں برا سمجھا جا رہا ہے، پھر وہ چیز ہمیں ہی پسند نہیں آئے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف لفظوں سے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے بتا دیا۔ تعفو سے یہ بتایا کہ ترک عقوبت کرنی ہے، وتصفحوا سے بتایا کہ ترک ملامت کرنی ہے، اور وتغفروا سے بتایا کہ بالکل چھپا دینا ہے، کوئی واویلا نہیں کرنا، کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی لفظ کے ساتھ بات کہہ دیتے وَإِن تَعْفُوا تَعْفُوا تَعْفُوا، لیکن ایسے نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کیونکہ کبھی آپ کو ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو تعفو کرنا ہے، کہیں تصفحوا اور کہیں تغفروا، 3 لفظوں کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کا ریوارڈ یہ بتایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تم معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا، اور ہم سب کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ تو جب گھر والے دین کے راستے میں روکتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا زیادہ برا لگے گا۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی شدید رد عمل کا شکار ہو تو جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ گھر کا ماحول بگڑ جائے گا، فساد ہوگا، اور چونکہ یہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اس لیے نہ تو انسان ان سے قطع رحمی کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کاٹ کر پھینک سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے نہ خود نکل سکتا ہے۔ بتائیے چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے، گھر والوں کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، پھر اللہ کو بھی تو راضی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ گھر والوں کو بھی راضی رکھنا ہے اور اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے۔ تو کرنا کیا ہے یہ بتایا گیا اس آیت میں۔ پہلی چیز کہ ان سے محتاط رہنا ہے، یعنی ان کو فالو نہیں کرنا۔ اور دیکھیں یہ انداز اس سے پہلے کسی پارے میں نہیں آیا، اتنا بعد میں 28ویں پارے میں جا کے آ رہا ہے کہ اب تو اتنی ہمت پیدا ہو گئی ہوگی کہ آپ ان کو فالو نہ کریں غلط چیز میں، اب تو اتنی ہمت پیدا ہو گئی ہوگی کہ کوشش کر سکتے ہیں ان کو اپنے پیچھے لگانے کی تاکہ ان کو مطیع بنایا جا سکے۔ یعنی اگر ہم اپنی فیملی ممبرز میں کچھ غلط رجحانات دیکھتے ہیں، کچھ غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو خود نہیں کرنے بیٹھنا اس کو، بلکہ کوشش کرنی ہے محبت کے ساتھ
خلوص کے ساتھ کہ وہ بھی اس غلط کام کو چھوڑ دے. بہت زیادہ سختی شروع نہیں کرنی. اور بہت زیادہ سختی میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی میں بہت نافرمانی دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو طلاق دے دے. یا بچوں میں اگر پیرنٹس کوئی گڑبڑ دیکھ رہے ہیں تو بچوں کو گھر سے نکال دیں. نہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ دیتے کہ نکال دو اپنے بچوں کو ایسے جو نافرمان ہیں، یا طلاق دے دو اپنی بیویوں کو جو نافرمان ہیں، یا وہ بیویاں خلا لے لیں اپنے شوہروں سے جو نافرمان ہیں. ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ درگزر کا معاملہ کرنا ہے. تو ان حالات میں بہتر صورتحال یہ ہے کہ ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور درگزر سے کام لیا جائے، نرمی اور حسن سلوک سے معاملہ کیا جائے اور اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے، ساتھ لے کر چلنا ہے سارے گھر والوں کو. یہی طریقہ کار ہر اعتبار سے درست ہے. اس آیت کا ایک پس منظر بھی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا، یعنی ہجرت کا ارادہ کیا. تو ان کے بیوی بچوں نے اصرار کیا کہ وہ انہیں چھوڑ کر نہ جائیں. بہرحال جب وہ کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے آنے والے لوگ، یعنی ان سے پہلے جو لوگ ہجرت کر گئے، ان لوگوں نے دین کی کافی سمجھ بوجھ حاصل کر لی. تو انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہی ریزن بنے تھے ان کے پیچھے رہ جانے کا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورۃ تغابن کی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں عوف بن مالک کے لیے آتا ہے کہ جب وہ جہاد میں جانے کی تیاری کرتے تو ان کے بیوی بچے رونے لگتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو دین کے راستے میں جب گھر والے رکاوٹ بنے تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اب اگر بالفرض گھر میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ناگوار ہو، کوئی ایسی بات ہو گئی جو بری لگ جاتی ہے، ایسے میں کوشش کے ساتھ اسے گوارا کر لیں، خاموش ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کا کوئی تانا ملے. ایسے میں اس اذیت کو مکمل طور پر پی جائیں. اس کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی. وہ وقت مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور جب آپ اس پہنچنے والی اذیت کو گوارا کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے کسی سے، تو اگلے دن سچویشن ایسی ہوگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں گھر میں. اگلے دن سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اس کی وجہ ہے کیونکہ جن رشتہ داروں کی طرف سے جو اذیت ہمیں آتی ہے وہ ہیں ہمیں بہت پیارے. تھوڑا ٹائم گزرتا ہے نا، ہمارا دل دوبارہ ان کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو بیچ کا وقت ہے نا، اس ناگوار بات اور اس دل کے مائل ہونے کے، وہ بیچ کا وقت تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس بیچ کے وقت میں اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، کنٹرول کر لیں اور یہی عمل کر لیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. کیونکہ ایسے میں ہوتا یہ کہ آپ کو درگزر بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی سزا بھی نہ دیں. پھر یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ ترک ملامت بھی کریں، سامنے والے کو اس بات کا احساس بھی نہ ہونے دیں کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے. اور وَتَغْفِرُوا، پھر کسی اور سے ڈسکس بھی نہ کریں، کسی تھرڈ پرسن کو بتائیں بھی نہ کہ گھر میں آج کیا ہوا تھا. تو دیکھیں اس آیت پر عمل کر کے انبلیویبل ریزلٹس آئیں گے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنا اچھا ماحول کیسے ہو گیا گھر کا.
لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ریئیکشنری ہوتے ہیں، رد عمل کرتے ہیں، اور اس سے فساد ہوتا ہے. ہمارا اپنا بھی دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کو دین پر لانا تو اور مشکل ہو جائے گا. اور یہ ہر وقت کی آزمائش ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ آزمائش بہت زیادہ ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ آزمائش کم ہے. کسی کی زندگی میں اولاد آزمائش ہے، کسی کی زندگی میں شوہر آزمائش ہے، کسی کی زندگی میں بھائی بہن آزمائش ہے، کسی کی زندگی میں سسرال والے آزمائش ہے. آزمائش کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دنیا ہے، آئے ہی اس دنیا میں امتحان کے لیے ہے. سورۃ المنافقون میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اسی کو ہی یہاں ایک مختلف انداز میں بتایا جا رہا ہے. تو دین کے معاملے میں اگر آپ کو تانے ملے تو سوائے صبر کے اور کوئی حل نہیں. قرآن یہی سکھاتا ہے. اور اگر بالفرض ہم رد عمل کی نفسیات پر چلے جائیں، مثلا گھر میں کوئی ایشو آ جاتا ہے، کوئی مہمان آ گئے، کوئی بیماری آ گئی، یا کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات آ گئی جو ناگوار تھی، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دین پڑھنے ہی نہیں دیتا، ہمیں کوئی دین پر عمل کرنے نہیں دیتا، ہمارے گھر میں تو یہ مسئلے اور ہمارے گھر میں تو وہ مسئلے، کل تو میرا ٹیسٹ بھی ہے اور مجھے کوئی یاد نہیں کرنے دیتا، اسائنمنٹ بھی میرا ڈیو پڑا ہے وہ بھی مجھے کوئی نہیں کرنے دیتا، اور آج ہی گھر والوں کو دعوت رکھنی تھی، اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ. چاہیں تو یہ کر لیں اور چاہیں تو وہ کر لیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو کرتے ہیں سائڈ پر اور اپنے گھر والوں کو خوش کرتے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دین کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اس میں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ سے بھرپور مدد مانگنی چاہیے. اس وقت ایک ٹف ٹارگٹ اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے کہ اب آپ دونوں کو کیسے بیلنس رکھتے ہیں. اور جو اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بہت ساری اور چیزوں میں بھی معاف کریں گے. یاد رکھیے گا، جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے نا اتنی زیادہ دعائیں ہونی چاہیے. ہم بڑی مشکل میں واویلا کرتے ہیں، دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم دعاؤں پر زور کم دیتے ہیں. تو جتنی بڑی مشکل ہو اتنی دعائیں پرزور ہونی چاہیے. ہم دعائیں نہیں کرتے اور ہم روتے رہتے ہیں، اپنے پرابلمز کو لے کر فرسٹریٹڈ ہوتے رہتے ہیں، اور اپنے فیملی میٹرز کو دوسروں سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. خود بھی پریشان ہوتے ہیں، پھر دوسروں کو لے کر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتا دی تو کیا ہوگا، یعنی میرے گھر والوں کی اور رسوائی ہوگی. کیونکہ یہ بھی ایک ڈپریشن ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کی بات کی. کو پتا یہ بھی ایک ڈپریشن ہے. جن رشتوں سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی آپ رسوائی چاہتے نہیں، پر وہ جذبات کی روح میں بہہ کر ہم ان کی بات کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس آیت میں صبر کا سبق ہے، اور جو صبر نہ کر سکے وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کر ہی نہیں سکتا. سب کچھ اپنے اوپر برداشت کرنا ہے، سب کچھ اپنے اوپر برداشت کرنا ہے. اور کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کتنا برداشت کروں، یہ نہ کہیں، اپنے اوپر ہی برداشت کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا ہے، وہی نکالے گا. دنیا ہے ہی امتحان کا گھر، ہوگا امتحان ہی یہاں پر. اور ساتھ ساتھ گھر والوں کو دین پر لانے کی کوشش بھی کرنی تاکہ سب مل کر اس راستے پر چل سکیں. اس کے لیے بہت زیادہ ہمت لانے کی بھی ضرورت ہے
اور بہت زیادہ دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے، بہت دفعہ ہوگا ایسا. اس پر بھی دل چھوٹا نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے اپنی قدر نہیں بنانی، ہمیں اللہ کے سامنے اپنی قدر بنانی. وہ بہترین قدردان ہے، اس جیسا تو کوئی قدردان ہے ہی نہیں. اور ہم نے بڑا یہ سن رکھا ہے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کوئی بھی پھل میٹھا کب ہوتا ہے؟ جب اس پر بہت گرمی پڑتی ہے اور وہ پکتا ہے. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور ان مسائل کا حل اسی میں ہی ہے. فاحذروہم، اور وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا میں ہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم، بے شک مال تمہارے، واولادکم، اور اولاد تمہاری، فتنۃ، آزمائش ہے. پیچھے کہا گیا بیویوں اور اولاد کے بارے میں، اور یہاں پر اب بات آ رہی ہے مال اور اولاد کے بارے میں. مال اور اولاد ہر انسان کے لیے آزمائش ہے. کیونکہ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لیکن مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جو سب انسانوں کے لیے آزمائش ہے. ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کرتے ہیں کہ کون ان فانی اور ختم ہو جانے والی چیزوں میں پھنس کر اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے، آخرت کی دائمی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اور کون انہی چیزوں سے اپنی آخرت کو بناتا ہے اور اپنے لیے اجر عظیم کماتا ہے. کیونکہ یہی مال اور یہی اولاد جب ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں کا، تو یہ صدقہ جاریہ ہیں. لیکن یہ ہے بہت بڑی آزمائش اس دنیا میں، کیونکہ ان کی محبت میں انسان آخرت کی دائمی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. طبرانی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دشمن صرف وہی نہیں جو تیرے مقابلے میں کفر پر جم کر لڑائی کے لیے آیا ہے، کیونکہ اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو تیرے لیے باعث نور ہے، اور اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو قطعاً جنتی ہے، کیونکہ شہید ہو جائے گا. پھر فرمایا شاید تیرا دشمن تیرا بچہ ہے جو تیری ہی پیٹ سے نکلا ہے اور تجھ سے دشمنی کرنے لگا. تیرا پورا دشمن تیرا مال ہے جو تیری ملکیت میں ہے، پھر دشمنی کرتا ہے. طبرانی کی روایت ہے یہ. کیونکہ یہی مال اور یہی اولاد انسان کے لیے جہاں صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، وہاں یہ گناہ جاریہ بھی بن سکتی ہے. بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ عمومی طور پر اولاد اور پیسہ اس اعتبار سے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ نیک عمل سے دور کر دیتے ہیں. نیک عمل سے دور ہونا یا نیک عمل سے رک جانا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. واللہ، اور اللہ تعالی عندہ، اس کے پاس اجر عظیم، اجر عظیم ہے. اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس فتنے میں، اس امتحان میں کامیاب ہوگا تو کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اور جتنا بڑا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، اتنا ہی بڑا اجر ملے گا. مال اور اولاد جو آزمائش کہے گئے ہیں، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما
سرخ رنگ کے لمبے لمبے کرتے پہنے آ رہے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ دونوں بچے کرتوں میں الجھ کر گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر انہیں اٹھا لائے، یعنی خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا لیا اور انہیں اپنے سامنے بٹھا کر فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ جب میں نے ان دونوں بچوں کو گرتے پڑتے آتے دیکھا تو صبر نہ کر سکا، اور آخر میں نے خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھا لیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی لا محالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بچوں کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ ان کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے۔ اور یہ جو مال اور اولاد فتنہ کہا گیا ہے، یہ آزمائش ہر گھر میں تھی اس دور میں جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ گھر والوں کی طرف سے ایز سچ کوئی سپورٹ نہیں تھا۔ کوئی مسلمان ہو جاتا اس کا پورا گھرانہ کافر ہوتا، اور سارے گھر والوں سے وہ بالکل جدا ہو جاتا۔ جب یہ آیت اتری تو ہر گھر میں آزمائش تھی۔ دیکھیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے مددگار ہوں، ہمارے سپورٹیو ہوں۔ یہ سپورٹ دنیاوی معاملات میں ابھی بھی مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سپورٹ دین میں مانگیں تو تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں گھر والے۔ ایسے میں تنہا چلنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس میں اس آزمائش کو کیسے پار کرنا ہے، اس کے لیے صبر ضروری ہے، کوشش ضروری ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کے شوہر کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ڈپریشن ہوگا، آپ سوچیں کتنا غم ہوگا کہ داماد جنگ میں کفار کی طرف سے آئے، پھر اس سے بڑا غم یہ کہ قیدی بن گئے، اور جب قیدی بنے اور یہ بات طے ہوئی کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا، اور فدیہ تقریباً 4000 کے قریب تھا، اور 3000 کی رقم کچھ جمع ہوئی، اور پھر باقی کے پیسے ادا کرنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ہار بھیجا تھا، اور وہ وہی ہار تھا جو ان کو شادی کے ٹائم پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے۔ یہ رونا کس بیسس پر تھا؟ وہ غم تھا، وہ فیملی کی طرف سے آنے والی تکلیف تھی کہ کیا سچویشن ہے کہ داماد قیدی بنا ہوا ہے اور بیٹی نے ہار بھیجا ہے اس کو چھڑانے کے لیے۔ بیٹی مسلمان ہو گئی ہے اور شوہر ابھی تک کافر ہے۔ بے شک کچھ عرصے کے بعد الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داماد مسلمان ہو گئے، کیونکہ بہت اچھے آدمی تھے، بہت اچھے انسان تھے، لیکن وہ جو ٹائم نکلا نا جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ سوچیں کتنا مشکل تھا وہ وقت۔ ہمارے گھروں میں اس لیول کی کوئی آزمائش ہے نہیں، پھر بھی ہم بے صبری ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی سچویشن ہمارے گھروں میں آئے تو حضرت زینب والے واقعے کو یاد کر لیا کریں کہ ایسے فتنے تو ہمارے گھر میں ابھی بھی نہیں ہیں، ایسی آزمائشیں تو ابھی بھی ہمارے گھر میں نہیں ہیں جیسے پہلے کے لوگ آزمائے گئے۔ لیکن کہیں پر بھی آپ کو ان لوگوں میں دین کے ساتھ سمجھوتا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت زینب جس بھی آزمائش میں تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام چھوڑتی ہوں۔ پھر آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہار جو ہے وہ نہیں لیا گیا، ان کو واپس دے دیا گیا اس وعدے کی بنا پر کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد مکہ واپس جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مدینہ بھیج دیں گے، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا۔ اس وقت وہ حمل سے تھی،
اور راستے میں کتنی تکلیفوں کے ساتھ وہ مدینہ پہنچی. وہ ساری سچویشن ہم الحمدللہ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اور یہ صرف ایک فیملی کی بات نہیں ہے. اس وقت میں تقریباً ہر گھر میں یہ جدائیاں پڑی ہوئی تھیں. تو ہمارا تو دین کے اعتبار سے وہ امتحان ہی نہیں جو ان لوگوں کا ہوا تھا. تو جب کوئی گھر میں مشکل آئے اور آپ کو مال اولاد اور گھر والوں سے کوئی فتنہ محسوس ہو تو انہی باتوں کو یاد کر لینا چاہیے. یہاں تو خیر مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، باقی تو رشتہ دار بھی فتنہ ہے، دوست بھی فتنہ ہے، بہت ساری چیزیں فتنہ بن سکتی ہیں اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں تو، عمل صالح سے دور کر رہی ہیں تو. لیکن انہوں نے کتنا کچھ چھوڑ کر ایمان کا ثبوت دیا اور دین پر کسی قسم کا کوئی سمجھاتا نہیں کیا. دین پر جمے رہے، استقامت اختیار کی، اور یہ سوچ کر کہ یہ مصیبت یا آزمائش اللہ کے اذن سے ہے. اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ اس کو دور کرے گا. کسی کی بھی زندگی میں اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر کوئی بھی آزمائش ہے، صبر سے کام لے اور اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کو دور کرے گا. اپنے اخلاق کو درست رکھے اور جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے اسی کو ہی لے کر چلے، یہ سوچتے ہوئے کہ واللہ عندہ اجر عظیم، جو اس آزمائش میں پورا اترے گا اللہ کے پاس اجر عظیم ہے اس کے لیے.